جو مسلمان خاص طور پر دین کے قریب ہوگا وہ غم میں یہ سوچ کے صبر کر لے گا کہ اس غم کا بدلہ مجھے آخرت میں ملنے والا ہے. اللہ نے پیغمبروں کو غم دے کے نوازا ہے. یعقوب علیہ السلام کا قرآن میں جو اتنا اہتمام سے تذکرہ آیا اس لیے آیا کہ بچپن میں اولاد بچھڑ گئی تھی, اس غم پہ انہوں نے صبر کیا. اور یوسف علیہ السلام جو اتنے بڑے پیغمبر بنے اس لیے کہ بچپن میں باپ سے بچھڑ گئے تھے اور جیل کی زندگی میں جوانی کا بہت بڑا حصہ گزار دیا, مگر صبر کیا. اس صبر کی برکت کیا ہے کہ اللہ نے پوری سورہ یوسف علیہ السلام کے نام پہ نازل کر دی. تو مسلمان غم میں نا امید نہیں ہوتا, اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ اللہ اس غم کو دنیا میں بھی دور کر سکتا ہے. غیر مسلم دیکھے گا اسباب کے تانے بانے ملائے گا, وہ کہے گا اسباب کی دنیا میں غم دور ہونے کی امید نہیں ہے, لہذا مایوس. مسلمان جانتا ہے کہ اللہ غم دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے, تمام اسباب کے ناکام ہوتے ہوئے بھی وہ مجھے کامیابی دے سکتا ہے. تو بھائی سمجھ میں آ گیا ہم اللہ کو اللہ کس وجہ سے مانتے ہیں, وہ ہماری حاجت پوری کرے یا نہ کرے, دونوں صورتوں میں وہ کیا ہے, اللہ ہے. اور دونوں صورتوں میں اسے صرف اللہ نہیں ماننا, خدا نہیں ماننا, ساتھ ساتھ اس سے محبت بھی کرنی ہے, کیونکہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے. اور وہ امتحان لیتا ہے کہ تم مجھے اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, لہٰذا وہ نقصان بھی پہنچاتا ہے, نقصان پہنچا کے دیکھتا ہے کہ اب ہے ایمان, کیونکہ جب تک دودھ جلیبی ملتی رہے گی تو مجنو لیلا پہ عاشق رہے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ جب تک دودھ جلیبیاں ملتی رہیں گی تو وہ تو بیوی بھی شوہر پہ عاشق رہتی ہے, شوہر بھی بیوی پہ عاشق رہتا ہے جب تک مفاد ہوں. تو اللہ کو کون اللہ مانتا ہے وہ تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ کی مرضی کے خلاف اللہ کے فیصلے شروع ہو جائیں. لیکن دعا بہرحال یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر والی نہیں بلکہ شکر والی زندگی دے اور ہماری جائز حاجات کو پورا کرے, کیونکہ ہم بندے ہیں, ہم اللہ سے مقابلہ بازی اور امتحان نہیں چاہتے, ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں, عافیت چاہتے ہیں. تو بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ ہمیں غم نہ دے, ہمیں آزمائش میں نہ ڈال, ہم بندے ہیں, ہم عافیت والی زندگی تجھ سے چاہتے ہیں. پھر بھی اگر دعاؤں کے باوجود غم آ جائے تو اسے اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.